السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے ہفتہ واری پروگرام آج کی بات میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالقوی لقمان، اور الحمد للہ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا حالیہ وزٹ پاکستان ہے۔ عبدالقوی، بہت ایک اچھا احساس ہو رہا ہے، خاص طور پہ اس وقت میں جس وقت امت کو اس بات کا بہت احساس تھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں اور کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو اچانک اس وزٹ نے حقیقت ہے سبھی کو بہت خوشی دی ہے، سب کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور ایک انڈین ہے جس کا کہ ایک انٹرنیشنل پروفائل ہے، اور اس کی سوچ اور ہماری سوچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہر طبقہ اس کو ویلکم کہتا ہے۔ اور اس موقع پر جو ڈاکٹر صاحب نے اپنا وزٹ کا ارادہ کیا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک امید کی جہاں کرن ہے، وہاں ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے عالم اسلام کے لیے، خصوصاً میں کہوں گا۔ ویسے تو جو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے وہ تو خیر خواہ ہے پوری دنیا کا، بلکہ انسانیت کا سفیر، انسانیت کا، کیونکہ اسلام تو پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کے آیا، اور اسی لیے اللہ بھی الرحمن الرحیم ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو اس وقت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اس میں کوئی تفریق نہیں بحیثیت انسان ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی نے جو یہ کانسیپٹ ہے دین کا، اسلام کا، اس کو الحمدللہ عملاً سچ کر دکھایا۔ تو میں یہاں اس موقع پر خاص طور پہ جو ہماری اس ملک کے ذمہ داران ہیں، ہمارے ادارے، خصوصاً جی اسٹیٹ نے بلایا، ان کو گورنمنٹ نے بلایا، جی ہاں ماشاء اللہ، تو ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مزید توفیق دے کہ ایسے علماء، ایسی شخصیات عالمی سطح پر جو کام کر رہی ہیں اسلام کی حقیقی کانسیپٹ کو واضح کرنے کے لیے، اور امت مسلمان کی خیر خواہی کے لیے اور انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ انہیں آتی رہیں، اور آتی رہیں، اور یہ سلسلہ یہ جاری رہے۔ اچھا عبدالقوی، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت ہے نا، وہ ماشاءاللہ لارجر دین لائف ہے۔ وہ ان کو دیکھ کے، وہی جو آپ نے کہا نا کہ اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے، جب وہ اس کو لے کے آتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں ہندو کیا، سکھ کیا، عیسائی کیا، بلکہ ایتھیسٹ کیا، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ایک پیج کے پہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک اتنے سادہ اور اتنے پیور انداز سے وہ دعوت اللہ دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ بس بڑی اچھی لگی جب انہوں نے آتے ہی اپنا انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اتفاقات آپس میں 99% ہے اور 1% اختلافات ہیں، ذرا تھوڑا بہت اوپر نیچے کر لیجیے۔ جی جی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا، اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھ کے انسانوں کے بین المذاہب اختلافات بہت کم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بس اس آیت کی طرف اگر کسی کو لے آؤں کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو کہتے ہیں کہ میں کلمۃ سوا کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں لوگوں کو، اور واقعی وہ جب یہ کام کر لیتے ہیں تو ایک دم کیا ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہے اس کلمہ سوا کے اوپر جڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ بنایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ مجھے یاد ہے جب وہ دبئی میں آئے تھے تو اس وقت بھی آپ نے وزٹ کیا تھا، اور اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے، حالانکہ یہ گلف کنٹریز کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں بڑی حساس ہوتی ہیں، خاص طور پہ سیکورٹی کے اعتبار سے خاص طور ہاں، لیکن اس وقت انہوں نے بھی ان کو گیسٹ کے طور ایک پر بار نہیں ہے، وہ تو ماشاءاللہ جب تک ہم رہے 3-4 بار انہوں نے بہت بڑی بڑی کانفرنسیں کی، اور گورنمنٹ کی سیکورٹی انہوں نے مہیا کی، انتظامات کیے باقاعدہ، اور گورنمنٹ کے بڑے بڑے ذمہ داران جو تھے، بلکہ جو شیخ تھا بڑا، شیخ محمد، وہ خود بھی کئی بار انہوں نے شرکت کی اس میں، تو انتظامات بس تھے ماشاءاللہ۔ تو میں وہاں موجود تھا، میں خود بھی گیا۔ تو حقیقت ناظرین کرام، بات جو بڑی اہم اور بڑی ہی ایک جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو عالمی سطح پر جو پریچرز ہیں اسلام کے یا جو داعیان ہیں ان میں انہیں ممتاز کرتی ہے، وہ میں دیکھ کر آج تک حیران ہوتا ہوں کہ کم از کم وہ جو
پیس کانفرنس تھی جو پہلی دبئی میں نے اٹینڈ کی، اور مجھے شوق تھا باقاعدہ، حالانکہ میں خود الحمدللہ میڈیا پہ آتا تھا، اور ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی کی جو مسجد تھی اس میں خطیب تھا، تو میں خود گیا اور میں یہ دیکھ کے انگشت بے دندہ ہو گیا کہ اتنی تعداد نان مسلمس، یعنی کم از کم میں نے دیکھا کہ 1/3، اگر آدھے نہیں تو 1/3 تو مسٹ ہیں، جس میں کرسچن، یہودی، جوز، ہندو، عیسائی، بدھ مت، ہر قسم کے میں نے لوگ، بلکہ ایتھیسٹ، انہوں نے زیادہ اسلام قبول کیا. تو یہ ایک بڑی عجیب بات میں نے جو بڑی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ان پہ، کہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں پر ہندوتوا بہت زیادہ تشدد پسند ہندو، بالکل جہاں پہ ایک مسلمان کے لیے ایسی بات کرنا بھی ممکن نہیں، ان کا جتنی دیر تک، چونکہ یہ خود بھی وہاں کے باشندے ہیں، جب تک ان کا وہاں پر رہا قیام، اور آپ یہ دیکھیے بیسک کام انہوں نے کیا ہی انڈیا میں تھا، ٹھیک ہے، اردو میں بھی کیا اور اس کے بعد انگلش میں بھی کیا. اس کے بعد تو یہ پھر جب ان کو ڈپورٹ کیا گیا یا ان کو جو ہے نا وہ ایلیگیشنز وغیرہ لگا کے تو ان کو نکالا گیا، اس سے پہلے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے نان کنٹروورشل فگر رہے، اور اس کی میں وجہ جو سمجھتی ہوں نا وہی کلمہ سوا، ایک سادگی اور ایک اخلاص. اور یہ ہے کہ دوسری جو مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے کہ جو توحید کا خالص تصور ہے نا، اس کے اندر وہ کسی چیز کو غلط ملط نہیں ہونے دیتے. اچھا، بلکہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں، مجھے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ اپنے آپ کو بھی عالم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کمپیریٹیو ریلیجن کا جو ہے، مجھے ایکسپرٹ کہہ لیجئے یا مجھے اس کا اسٹوڈنٹ کہہ دیجئے، کہنے لگے کہ میں نے بڑا اچھا مجھے لگا کسی بات کا اپنا تذکرہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میرے ذہن میں فلاں سوال کا یہ جواب آیا، تو پھر میں نے جا کے علماء سے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا ہاں آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. تو یہ جو میرا خیال ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بھی سیکھنے کی راہ پہ ہوں، یہ چیز ایک ایسی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ. سبحان اللہ. اور یہ وہ خصوصیت ہے دائی کی، بلکہ داعیہ جسے کہتے ہیں، کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو سنت طاہرہ تھی، وہ اپنا ان کے اندر جو اوصاف داعیہ ہیں ان میں کی یہ امتیازی خصوصیت ہے. اب رحمت للعالمین کے شان اور مقام کو دیکھیے تو میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد وہ ہستی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں. لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقابل کسی نے کیا نا دیگر مذاہب، مثلا یہودیوں نے یا عیسائیوں نے اپنے انبیاء اور رسول کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ بڑے سبحان اللہ، کیا الفاظ ہیں، خالص کلمہ توحید. وہ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. ایک تو میری ہستی کو آگے نہ بڑھاؤ، جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے اس سے بہتر اور بڑھ کر مقام کوئی نہیں. ورفعنا لک ذکرک. اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی، اور علی موسیٰ کی بھی الفاظ بھی آتے ہیں، بالکل اسی موسیٰ علیہ السلام اور یونس بن متی پر مجھے فضیلت نہ دو، اللہ فخر. ہاں جی، یعنی اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم اور ولد آدم ولا فخر و بیدی لواء الحمد. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ جو انداز ہے نا، یہ انسان کو اور زیادہ اوپر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا تھی، جی ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہے نا توحید کے اوپر کمپرومائز کر لینا ایک پولیٹیکل نیڈ تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ سورۃ الکافرون کا جو نزول ہے وہ ابتدائی وحی کے اندر ہے، بالکل کہ جس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط ملط نہیں ہو سکتا اور اصول پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ان اے ویری گڈ اور ویری پازیٹیو پروڈکٹیو وے. ماشاء اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگوں نے اسی کو اگر دلیل بنانا ہے تو لکم دینکم ولی دین. ڈاکٹر صاحب کا یہ جو ایک انداز ہے نا کہ اصول پر وہ اپنی دعوت کو قائم کیے ہوئے ہیں، تو میں جب بھی اتنے پروگرام سنے ہیں کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مس نہ ہو. اور مزید ماشاءاللہ ان کا بھی یہاں سٹے ہے پاکستان میں، کہ ابھی مزید میں توقع کرتا ہوں کہ بڑے فوائد ہمیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے بقیہ قیام میں، اور ہم کوئی شاید پروگرام بعد میں کوئی بھی کریں. جی بالکل، وہ لاہور میں تشریف لا رہے ہیں، کراچی کا ان کا ختم نہیں ہوا. جی، اور ناظرین کرام کو ہم یہ پیشگی ایک پروگرام دے رہے ہیں انشاءاللہ. بعد میں بھی ہم اپنے تاثرات ڈاکٹر صاحب کا جو ایک مجموعی دورے کا جو ایک ہوگا نا زبدہ یا کور، وہ انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال ریسنٹلی جو میں ابھی تک
زیادہ اہم بات وہ یہ مجھے خوشی ہوئی وہاں جب آپ نے سوال کیا مجھے دبئی میں، تو ایک تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جو پروگرامز ہیں یا بڑا پروگرام اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے، پیس. پیس اسلام کے نام. سبحان اللہ. جی یعنی وہ جو دعوت انبیاء کی تھی، ہر نبی جو تھا وہ مسلمان اور اسلام کی طرف انہوں نے دعوت دی ہے. تو ابراہیم خلیل جو کہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد الانبیاء و مجدد الانبیاء ہیں، ان کا بھی ملت ابیکم ابراہیم و سماکم المسلمین. تو جب بھی میں نے سنا ان کو تو اتنی خوشی مجھے ہوئی یہ سن کر کہ یہی وجہ ہے کہ غالباً اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ نن مسلمز اور ہر قسم کے وہ موجود ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ صرف سننے آئے ہیں بلکہ بہت دور دور سے آتے ہیں، بڑی محنت کر کے، بڑا پیسہ خرچ کر کے اور اپنا بڑی محنت مشقت کے بعد، اور پھر انہوں نے یہاں پاکستان میں ایک بچی نے جو کہ کرسچین ہے. اچھا. اس نے یہ کل میں نے پروگرام سنا، اس نے یہ کہا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب کو عرصے سے سن رہی ہوں اور میرے گھر والے بھی، جب کہ میں عیسائی ہوں، اور میں نے ان کو یہاں تک اس نے لفظ اپنے طور پہ یہ بول دیا جس پہ ڈاکٹر صاحب ہنسے بھی کہ میں ان کی فین ہوں بہت. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے کمال حکمت عملی سے اس کی بات سنی اور ان کو جواب بھی دیا. تو یہ ناظرین کرام، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہونے چاہیے کہ ہم صرف مسلمانوں کو اکٹھا نہ کریں بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ ہمارا ٹارگٹ ہوں، کہ ہم ان کو اپنے دین اسلام کی حقانیت، سچائی اور خوبیاں اور جو اسلام کا اصل ایسنس ہے پیس کے نام سے اور رحمت کے نام سے، اور وہ پورا کو سامنے لایا جائے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی انتہائی شدید مخالفت ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں ان پر کوئی اٹھا نہیں سکے، کوئی انگلی نہیں اٹھا پائی یا کوئی یہ طرح آبجیکشن اس قسم کا کہ جو ان کی دعوتی مشن میں رکاوٹ بنا ہو. اور جو بنا ہے وہ بھی بالکل ایک کلیئر دین سن، ہر ایک کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں یہ آج بات کر رہا ہے. جب کہ امت بہت پریشانی کا شکار ہے غزہ اور لبنان کے حوالے سے، جس طرح سے شہادتیں وہاں پر ہوئی ہیں سید حسن نصر اللہ کی اور پھر اسماعیل حنیہ کی، اور اس کے بعد دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ خوشگوار سا ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ جو بندہ بھی بات ایک ایسی کرتا ہے جو سب کے دل کو لگتی ہے، شاہ فیصل مرحوم میں آپ کو یاد دلاؤں گی. جی آپ کو یاد ہے کہ کیسے انہوں نے جب یہ والی بات کی تھی تو کیسے پوری دنیا کے دل جو ہیں وہ ان کے ساتھ لگے، اور جب وہ مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو کفر اور منافقوں کے تو دل خود بخود ایسے لگے ٹوٹ جاتے، ایسے دل لگے جڑے اس ہستی کے ساتھ جو عالم اسلام کی امت اور وحدت اور یونٹی کا میسج لے کر اس پاکستان میں آئی، جو اسلامی نظریاتی بنیادوں پہ کھڑا تھا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1974 میں. جی بالکل. 1974 اسلامک سمٹ کانفرنس لاہور 1974 میں جو ہوئی. میں نے خود دیکھا جب شاہ فیصل مرحوم اس کے بعد انہیں شہادت ملی بڑی جلدی، انہیں اپنا شہادت اللہ نے اٹھا لیا. تو جو چرواہے تھے باہر، میں تو گاؤں میں تھا نا اس وقت، گاؤں میں جو چرواہے تھے وہ ہاتھ اٹھا کر وہ روتے تھے ان کو نام لے کر، حالانکہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا شاہ فیصل کون ہے، وہ کون ہے، یہ دنیاوی سیاست پہ کہ ان کا کیا نام ہے. ایسے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے عالم اسلام پر ان کی شہادت سے. اور حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب اعلان ہوا ان کے وزٹ تھا پاکستان کا، تو کچھ خدشات اور تحفظات بھی میرے ذہن میں آئے بڑے کہ اب پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور کیا ہماری عوام کس انداز اس کو لے گی. خاص طور پہ ہمارے ہاں جو صوفیاء کا طبقہ ہے جن کا زیادہ تر زور یہ مزاروں کے اوپر اور اس طرح کی وہ بنی بنائی وہ جو ایک ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عندکم من سلطان بہذا، کہ جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے پورا کا پورا سسٹم بڑا مسحور کن شروع کر رکھا ہے. اچھا، ان کی طرف سے بہت زیادہ وہ آ رہے تھے، جی مناظرے کریں گے، جی یہ کریں گے اور وہ کریں گے. میں نے آوازیں سنی بھی اور اس سے لوگ جو ہے وہ بھی کچھ پریشان ہوئے، لیکن سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز. یعنی اخلاص سے جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بات کرتا ہے نا، تو وہ بات اللہ پاک پوری دنیا کی آواز بنا دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں ان کو اللہ پاک جو ہے وہ مؤثر پازیٹیو انداز سے اثر انداز ہوتی ہے. تو یہی ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے پروگرام کیا، تو میں کہتا ہوں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کا. تو لیکن الحمدللہ وہ بھی اب سن کے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ
امت مسلمہ کے، شاید ان کے ذہن میں بعض لوگوں کے ہو کہ یہ بھی کوئی شہرت اور نمود و نمائش اور یہ کوئی ایسی بات ہے اس کے برے برے، لیکن جب انہوں نے سنا تو الحمدللہ وہ بھی خاموش ہوئے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا. میں تو حیران ہوا ہوں کہ بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں پاکستان کی الحمدللہ، اور ان میں جس سرکردہ تنظیموں کے بڑے ذمہ داران ہیں، مولانا جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان حافظہ اللہ، ان کے یہاں جو انہوں نے پروگرام کیا. پھر جناب ماشاء اللہ انہوں نے اپنا کراچی میں اپنا جو ہاں جی تاثرات ہیں ان کے، اپنا مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہیں انہوں نے بھی ان کو بلایا اور بڑے اچھے طریقے سے اختلافات کا بھی ذکر کیا. مولانا شہنشاہ نقوی باقاعدہ ان کے تاثرات اور ان کا سننا اور ایک دوسرے کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے انہوں نے آگے تو بلکہ ان کو قریب کر دیا آپس میں. اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ اسی کلمے کی برکت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے خود بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا، لیکن جب میں شیخ احمد دیداد سے ملا تو اور ڈاکٹر اسرار احمد سے، تو اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ اس سے بھی ایک اچھا پیشہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس بات پہ ایک بہت بڑا حیران ہوں کہ ان کے پروگرامز ماشاءاللہ میں نے قریباً کوشش کر رہا ہوں سارے سنوں، چیتا جیتا ان کے سوالات اور جواب بھی، تو اگرچہ میں نے بہت سنا ہوا ہے ان کو بھی، ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں اور مجھے وہ جانتے بھی ہیں. ماشاءاللہ دبئی میں ہمارا اکیڈمی جو تھی وہ پاکستان ایسوسیشن کی وہاں آئے تھے اور ہم ماشاءاللہ ہم ملے بھی اور اس اعتبار سے بھی ہمارا تعلق ہے، جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اپنا بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا، انہیں کچھ سوالات ایسے بھی آتے ہیں، ظاہر کہ جماہیر ایک جیسے تو نہیں ہوتی پبلک، کوئی منفی ذہن بھی لے کے آ جاتا ہے، کوئی اپنا کچھ اور مقاصد بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، لیکن جب وہ الحمدللہ سوالات کرتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیان ہے نا جواب کا، وہ اتنا مؤثر ہے اور اتنا خیر خواہانہ ہے کہ وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے مجھے یاد پتہ کہ آ رہے ہیں 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز، جی خوارج جنہوں نے سیدنا علی اور صحابہ تک کو اتنی پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو 2.5 سال کا ان کا جو دور تھا نا، جو اس اخلاص کے اوپر، اس بے غرضی کے اوپر مبنی تھا، کہتے ہیں کہ صرف ان کے دور میں خوارج چپ کر کے بیٹھے تھے، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ اب ہم کیا نکالیں. بس یہ والا میرا خیال ہے کہ ہم جو بھی لوگ کسی بھی فورم پر بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد امت کی خیر خواہی کا نام لیتے ہیں، ہمیں یہ اپنے اندر ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ بار بار ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور میرا بھی یہی مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی جگہ پہ ایک دوسرے سے ہاتھ جوڑنے ہیں یا اکٹھا ہونا ہے تو وہ اللہ کے نام کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اور ان کی جو دعوت ہے نا، وہ آغاز ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی. میں نے دیکھی گفتگو، جتنے بھی سوالات آتے ہیں، خیر نان مسلم ہو اپنا مسلمان، کیونکہ زیادہ جو مذہبی منافرت ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے جس نے امت کو کسی حال کا نہیں چھوڑا. اب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں اپنی نبود و نمائش اس انداز سے، لیکن ان کا بھی جواب ان کی طرف سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جی آپ کے کیا ہیں اپنا عقائد یا آپ کے اپنا اس بارے میں نظریات. وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. سب سے پہلے ومن ساری دلیلیں سادی سی قرآن کے ساتھ اٹھا کے من دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور یہی اصل بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے سب کو ایک جگہ پہ لے آتا ہے. اور اسلام کا معنی یہ ہے سبمیشن ٹو اللہ فرام ہیڈ ٹو فٹ، یعنی اور اس پر جو اچھا ایک اور بات جو میں نے دیکھی ان کی، جو ان کی خصوصیات میں سے کوالٹیز میں دعوت کے معاملے میں جب وہ سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ جو اصل مرکز ہے نا وہی الہی شریعت، جی شریعت طاہرہ، اصل ماخذ جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صادق المصدوق نے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، تیسری بات نہیں کہی، صرف 2، تیسری چیز نہیں ہے. اور اس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور پھر فرمایا کہ وہ اتنی واضح اور کلیئر ہے کہ اس میں زگ زیگ نہیں. لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار انہی چیزوں کا، اچھا یہ جو 2 ہے نا چیزیں، یہ ہر ایک کو خاموش کر دیتی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے، وہ بات تو وہی آگے نا کہ اللہ کے نام کے اوپر ہم بہن بھائی، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں. بالکل. اور اچھا ایک کمیونیکیشن سکلز کے لحاظ سے یا دعوت کی افیکٹو ہونے کے لحاظ سے بھی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں نوٹ کرتی ہوں. میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا انداز بیان سادہ ہے، بالکل. ڈاکٹر صاحب کی اپروچ ڈائریکٹ ہے، بالکل. اور ڈاکٹر صاحب کام ہے.
نہ وہ مشتعل ہوتے ہیں نہ کسی کو مشتعل ہونے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک دائی کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نا کمپوز کر کے اور کانٹینٹ کر کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے جانا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اپنا وہ جو ہمارا اورا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ہم وہ ہوتے ہیں. اچھا وہ ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا زبردست ہے. چلیے کبھی تھوڑی سی یہ دعوت ہے, میں صرف اشارہ کروں گا, یہ دعوت کا اصول بہت بڑا ہے, اور میں اپنے امت کے جو اہل علم ہیں, اہل عقد ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کو میں صرف حضور کی توجہ دلاؤں گا کہ فرعون مردود سے بڑھ کر, ملعون سے بڑھ کر تو کوئی اکھڑ مزاج نہیں تھا, نہ کوئی جڑ, نہ کوئی وحشی, نہ کوئی ظالم. لیکن اللہ پاک نے جس وقت نبیوں کو بھیجا, ایک کو نہیں دو کو, جب ایک ساتھ بھیجا تو کہا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی. تو ڈاکٹر صاحب جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا تو ایک تو مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے زبان. یہ ایک داعیہ کی ایک بڑی صفت ہے کہ اپنا مخاطب جو ہے اس کو وہ اپنا انداز بیان سے قائل کرے, متنفر نہ کرے. تو دوسرا بات ہے کہ زبان میں مٹھاس ہے جی, یعنی جیسے اللہ کے رسول کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, تیرے قریب نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں بدھ مت ہیں, ہندو ہیں, اچھوت ہیں, اپنا یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مجوسی ہیں, ایتھیسٹ ہیں, داریے ہیں, سب جناب جوک در جوک بیٹھے ہوئے ہیں, اور خواتین اور کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر سوال کرتے ہیں بانگے دور. اور ڈاکٹر صاحب سب کو میرے بھائی, میری بہن, میرے بھائی, میری بہن, اور کمال درجے کی اخلاقی قدار, ان کا تحفظ. یعنی آج کے دور میں بھی وہ اللہ رب العزت کا جو کلمہ ہے, کلمۃ اللہ العلیٰ, ہاں جی, ہم سب انسان اس کے جڑے ہیں. تھوڑی سی کبھی سلبیات کی بھی بات کر لیتے ہیں. اب کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا, اور ویسے نارملی کبھی آپ ویسے تو انڈین مسلمانوں کے ساتھ ہم پاکستانی مسلمانوں کا تعلق اللہ کی وجہ سے ہے, اور ہم جب بھی ملک سے باہر, پاکستان کے باہر جب بھی ملتے ہیں ہم ہمیشہ اسی تعلق سے ملتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی اس کا بڑا خیال رکھتے کہ ہم ایک بھی رہے, کہ ہم ایک ہیں بھی, اور آج بھی ہم ایک ہیں. پھر یہ ہے مولانا مودودی کے حوالے سے, ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے, اور اس طرح کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے حوالے سے ہم سب ایک ہی جیسی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے تھوڑا بہت فرق. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اور کئی دفعہ انڈین بھائی جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں. کچھ تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ پاکستانی مسلمان جو ہے نا وہ تو عیش کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر پس رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اور بھی چبھتا ہوا بھی انداز اپناتے ہیں. اور کچھ پاکستانی مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اسلام کے سفیر اور پکے پختہ مسلمان ہیں, جبکہ یہ ہندوؤں کے اندر رہتے ہیں, پتہ نہیں ان کی اسلام کی وہ حیثیت ہے بھی یا نہیں ہے, قومی تعصب اس کو تھوڑا سا وہ آتا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے اس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے ڈسکاؤنٹ مانگا, میں نے کچھ کنسیشن مانگی پی آئی اے والوں سے, اور جو ہے پی آئی اے والوں نے کہا جی ہم آپ کو آدھی والی دیں گے. تو میں نے کہا کہ میں تو اسٹیٹ گیسٹ ہوں, اگر آدھی دینی ہے تو پھر بالکل ہی کچھ نہ دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے اس کا تھوڑا سا ایک اچھے وہی مسکراتا جو ان کا انداز ہے اس کے اندر, ان کا کہ یہاں پہ کوئی ہندو ہوتا نا اور اس کو پتہ ہوتا تو وہ تو لازماً میرے ساتھ اور طرح سے سلوک کرتا. تو یہ بھی والی باتیں بھی جو عوام الناس میں چل رہی ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس کلمے کا وہ نام لیتے ہیں اور جس اللہ کے وہ یہ جو بات آپ نے فائنڈ آؤٹ کی ہے نا, یہ بہت ضروری تھی. اچھا, کیونکہ ہم نے شروع میں ان کی مدح سرائی کی, اپنا سلسلہ شروع کیے. یہ کبھی نہ مت بھولیے کہ وہ ضعیف الانسان ضعیف البنیان انسان ہے, اور انسان ہونے کے ناطے انسان نسیان سے ہے, ناسی آدم و ناسی ذریت. تو اس اعتبار سے بلکہ انہیں یہ اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو یہ اب نارمل ہے معاملہ. یہ غلطی بھی ہونی چاہیے, یہ اسے انہیں اپنا ٹھوکر بھی کھانی چاہیے اور پھر اصلاح بھی کرنی چاہیے. تو میں اس کو اس انداز سے لوں گا کہ اگر وہ اس بات پہ جو انہوں نے بات کہی ہے اگر وہ سن لیں تو انشاءاللہ وہ اس پہ غور کریں گے اور کہیں گے واقعی میں نے یہ بات ویسا ہی نہیں کی, یہ مجھے اس کے علاوہ کوئی رویہ, انہیں پتہ کیا کرنا چاہیے, کہنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنی محبت اور شوق کے ساتھ اسٹیٹ نے ان کو انوائٹ کیا ہے, انہیں اس کے اندر یہ چھوٹی موٹی لیپسز آ جاتی, بجائے جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ میں بلکہ اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ مجھے باوجود اس کے کہ میں ایک انٹرنیشنل ایک پرسنالٹی یا ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ایک شخصیت ہوں آپ کے سامنے, لیکن اس کے باوجود آپ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور آپ مجھے کنسیشن نہیں دے رہے. وہی جو قانون یا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں, مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے. تو آپ یہ بات کرتے تھے نا وہ اس وقت ان کا گراف اور گزر بڑھ جاتا. اچھا, اسی طرح پاکستان سے باہر جب بھی میرا کبھی اپنے انڈین بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے
تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت میں نے ان کو عزت کرنے والا بھی پایا ہے، علم کا متلاشی بھی پایا ہے، وہ ہر اعتبار سے. لیکن کہیں نہ وہ آ جاتی ہے، وہ گورنمنٹ کی جو آپس میں لگتی ہے نا، انڈین گورنمنٹ کی. بالکل بالکل. اچھا، اس کے اندر نا مجھے کئی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب وہ انڈین گورنمنٹ کی وہ تعریف کریں، یا کم از کم ان کی پالیسیوں کے اعتبار سے پاکستان کو تھوڑا سا ایک دفعہ ایک طرح سے پارٹی نمبر 2 کے حوالے سے وہ دیکھنے کی کوشش کریں. تو میں ان کے ساتھ جب بھی تعلقات رکھتی تھی تو ان کو بیٹھ کہہ دیتی تھی کہ میرے اور آپ کے تعلقات میں یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف یا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے. تو وہ پہلے ہی تھوڑے سے ہو جاتے تھے کہ نہیں ہم کیوں کریں گے. تو لیکن یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ٹکراتے ہیں. بالکل. ایک خطا بھی ایک چیز ہے نا جو انسانی فطرت میں داخل ہے. کلو بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، اور ان لفظ اذا طرف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ ان خطا کاروں میں سب سے بہتر کون نمبر لے گیا پھر واپس تو بہتر بھی تو بن گیا نا. وخیر الخطائین، خیر کے لفظ بھی تو ساتھ آ گیا نا. تو اس لیے اعتراف جو ہے اور احساس کہ میں کمزور ہوں اور میں بھولتا بھی ہوں، مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے، تو اگر کوئی دل سے ایسی خطا نہ زبان پہ لائے تو وہ قابل معافی بھی ہے اللہ کی شریعت میں. اور دوسرے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان میں ایک تھوڑی سی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے تقاضے کا اظہار کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کو اس سے زیادہ محبت اور عزت دینی چاہیے، اور یہ بھی بڑی ضروری ہے. یہ مسئلہ آتا ہے نا اپنا خاص طور پر وطن کا اپنا یا اپنے بلکہ گاؤں میں. ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں تھا، دوسرے گاؤں میں گیا تو وہاں ہمارا کتا تھا، ہمارے گاؤں کا کتا، اس کے پیچھے اس گاؤں کے کتے لگے ہوئے تھے. اچھا، اب میرا دل میں یہ چاہت تھی کہ ہمارا کتا اس پر ان پر غالب آئے. یعنی یہ بڑی فطری چیز ہے. فطری چیز ہے. حالانکہ میرا کتے کے ساتھ کیا تعلق، وہ بھی کتے وہ ایک امت ہے اللہ کی. لیکن میں اس وجہ سے اپنے کتے کے ساتھ میری ہمدردیاں ہو گئی دل سے کہ وہ ہمارے گاؤں کا ہے. تو انسان کی فطرت ہے. دیکھو نا یہودیوں نے یہ عمل کیا وہاں انصار کو، جب جنگ بواس کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شیر و شکر ہو گئے، یہ کلمہ وحدت پہ ایک لڑی میں پرو کر یہ مضبوط ہو گئے ہیں، اب وہ ہمارا مسئلہ ختم ہو رہا ہے. دونوں نے وہ ان کی وہ پوچھلیوں کی دوڑ کروا دی. یہودی نے ان دونوں کو انصار میں سے اوس اور خزرج دونوں کو جنگ بواس یاد دلا دی اور جناب شیر پڑھنے شروع کر دیے. وہ جناب انہوں نے تلواریں نکال لی. اللہ اکبر. یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن پھر انہوں نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اپنا اس قسم کی انہوں نے کلمات ادا کیے صحابہ کرام. سبحان اللہ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سامنے آ جائے تو پھر وہ اسی طرح شیر و شکر ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایک فطری ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے. اگر یہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جب بھی کوئی اپنا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجتے تو وہ انہیں فتح مل جاتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا ڈرنے لگ پڑے کہ کہیں صحابہ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس کی اپنی شخصیت کی کوئی ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں. ومن نصر الا من عند اللہ. وہی تاج اٹھا کے حضرت جو بالکل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھ دیا اور رکھوایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ خالد بن ولید کی ذرا آپ کمال دیکھیے. بس وہی بات ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ سارے مسائل کو حل کرتا ہے. کہ انہوں نے نہ صرف ان کے وہ سر پہ وہ جانے دیا بلکہ کہا کہ میں آپ کی فوج میں ادنا سپاہی کے ساتھ لڑوں گا. یہ نہیں کہا کہ چلیے جی پالیسی ٹھیک ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، تو پالیسی بدل گئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، وہ انسانیت کے لیے نمود و نمائش کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. یہ فرق پڑ جاتا ہے. زبردست. میرا خیال ہے اپنی بات کو یہی سے ختم کرتے ہیں. ہمارا اپنے سامعین سے یہ سوال ہے پروگرام ختم کرنے سے پہلے کہ یہ بتائیے اب نیکسٹ کون سی انٹرنیشنل شخصیت ہے جس کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے. ویسے اب تک ابھی میں آپ کو تھوڑی سی بات یاد دلاؤں. ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر ہیں، حالانکہ ہمارا ایران کے ساتھ اختلاف چلتا بھی رہتا ہے پولیٹیکل لیول پر بھی اور ویسے بھی، لیکن مجھے یاد ہے وہ اپنی شہادت سے پتہ کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی پاکستانیوں کو بہت خوشی ہوئی تھی. شاید یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو چھوڑ کے اتفاقات. میں کہتا ہوں وہی اب جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر سب متفق ہے. آگے جزیات میں یا تشریحات میں کچھ اختلاف ہے لیکن اصول میں سب ایک، اصول میں سب. اور یہی ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اصول پہ تو ہم ایک ہوں. علاقہ کلمات سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے. اگر آپ نے یہ جیسے کتوں والی بات کر دی ہے نا تو یہ اس میں بھی تو اپنائیت والی بات ہے نا، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. چلیے جی اپنے سامعین سے ہم دوبارہ سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کون سی انٹرنیشنل شخصیت ہے جس کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ملک و قوم کی حفاظت کرے اور اللہ ہم سب کے دلوں کو اس کلمت اللہ کے ساتھ جوڑ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.